فجر نماز کے بعد جس گھر میں ایک تسبیح یہ پڑھی جاتی ہے، اگر اس گھر کے اندر ہر دعا، ہر شخص کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے اور ہر مقصد کے اندر کامیابی مل جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، یہ تسبیح ہے جس گھر میں پڑھی جائے، جس شخص کو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اگر وہ لیکن دنیا کے اندر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے، یا وہ دولت مند بننا چاہتا ہے، یا وہ اپنے گھر میں برکت لے آنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک قرآن پاک کے اندر ایک ایسا ہمیں عمل اور ایک ایسی آیات بتائی ہے جس کی بدولت برکت سے گھر میں دولت کا انبار لگ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو مانگنا ہے میری ذات سے مانگو، میں دینے پر قدرت رکھتا ہوں، لیکن میری قدرت پر آپ یقین رکھ کے اگر مجھ سے مانگو گے میں آپ کو وہ فوراً عطا فرماؤں گا، کیونکہ ہر ایک انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے میں ایک مالدار انسان ہوں، اگر میرے گھر والا سارے امیر ہو، میرے گھر میں گاڑی ہو، میرے خود ذاتی گھر ہو، یا میرے پاس جائیداد ہو، تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں جو میرے رب العالمین نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہم چلتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمیں کبھی کسی کا محتاج بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا رب العالمین غائب سے ہماری مدد فرماتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوستوں اور میرے بہنوں یقین کامل کے ساتھ اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لینا، چھوٹے سے وظائف کو پڑھ لینا، پھر آپ اپنے آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ صرف آپ کو فجر نماز کے بعد میری بہن گھر میں پڑھ سکتی ہے، میرے دوست میرے بھائی چلتے پھرتے پڑھ سکتی ہے، سفر میں یا جہاں بھی ہے، یا مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ میرے دوستو صرف ایک ہے تسبیح پڑھ لینی ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی لاکھوں نہیں کروڑوں کا بھی مالک بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ ایک قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگر جو بادشاہ ہوئے تھے انہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فقیر بنا دیا، فقیروں کو رب العالمین نے بادشاہ بنا دیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں اگر آپ بھی چند منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی تسبیح کو پڑھ لیتے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ پورے دن کے ہر دعا قبول، ہر حاجات پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر نماز کے بعد اس تسبیح کو 41 بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کے اللہ تبارک و تعالی رزق کا ذمہ دار خود بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غائبی خزانوں سے عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے فرماتا ہے جاؤ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا فرماؤ، جو مانگ رہا ہے وہ بھی عطا فرماؤ، اس سے زیادہ بھی عطا فرماؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سے ایک مانگتا رب العالمین جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ میرا رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے پاس محبت کرتا ہے، میرے یعنی کہ مجھ سے ایک ہاتھ مجھ سے نزدیک ہوتا تو میں اس کو ایک باں نزدیک ہو جاتا، اگر میں اس کے ساتھ دوڑ کر ملنے آتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کو موقع ہے آپ کی زندگی کے اندر، اگر بڑے بڑے عمل اور وظائف بڑھ بڑھ کے تک چکی ہے، مجھے تو یقین ہے کہ میرا رب العالمین دینے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ عمل میں فائدہ نہیں دیتا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں عمل کے اوپر آپ کا یقین ہے، یہ میرے رب العالمین کی ذات کے اقدس کے اوپر آپ کا یقین ہے، تو میرے رب کی ذات پر یقین رکھو، کیونکہ جو عمل ہے، جو وظائف ہے، جو تسبیح ہے، یہ رب نے خود بنائی ہے، جو قرآن پاک کا خود خدا نے بنایا ہے۔ تو ہمیں پہلے میرے رب العالمین کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور اس کے بعد ہمارے عمل کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کے اوپر یقین رکھیں گے تو ہم خود اپنا عمل بھی آپ اس کے اوپر یقین ہے، یعنی کہ کہنا ہے یعنی کہ علم عمل کے بغیر بیکار ہے اور عمل علم کے بغیر بیکار ہے۔ اس ذریعے اگر آپ سمجھ سکتے ہو، اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہو، کیونکہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بہنوں دنیا کے پیچھے بھاگو
لیکن بھاگتے رہو لیکن کچھ نہیں ملنے والا. جب تک اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تب کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی یا برا لگے, صحیح لگے یا غلط لگے, لیکن آپ چھوڑ سکتے ہو, لیکن جا سکتے ہو. لیکن جب رب کے حکم کے اوپر آپ پابندی سے اس کو عمل کرو, نہیں کرو گے, یقین نہیں کرو گے, تب آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کتنا بھاگو, کوئی بھی کماؤ, محنت کرو, مزدوری کرو, آپ کا جاب ہے, کوئی بھی ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, جب اللہ چاہے گا تب آپ کو مل کر عطا فرمائے گا, آپ کو یعنی کہ کامیاب عطا فرمائے گا, کامیاب بنائے گا. تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں, اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی. اللہ کو منانا پڑے گا, اللہ کو راضی کرنا پڑے گا, تب ہماری دعاؤں قبول ہو جائیں. تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں, یہ چھوٹا سا عمل ہے. فجر نماز پڑھنے کے فوراً بعد میرے بہن گھر میں ہے, تسبیح پڑھ سکتی ہیں. ایک ہی تسبیح پڑھنی ہے, صرف ایک ہی تسبیح. میرے بھائی سفر میں ہے, جو بھی ہے, کاروبار میں ہے, جہاں بھی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن فجر نماز کے بعد. تو میرے دوستوں میرے بہنوں, عمل کرنے کا طریقہ, پڑھنے کا طریقہ تو یہی ہے. جب آپ فجر نماز ادا کر لیں, یعنی کہ سنتیں اور فرض نماز ادا کرنے کے فوراً بعد اپنے اسی جگہ ہی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو, یا آپ گھر پہ جا رہے ہو یا جہاں بھی جا رہے ہو وہاں بھی پڑھ سکتے. میری بہن گھر میں پڑھ سکتی ہے. لیکن فجر نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جو پہلے اپنی جو بھی مقصد ہے, جو بھی آپ کی دل کے اندر حاجت ہے, اس کی آپ نے کیا کرنا, نیت کرنی ہے. انسان کی نیت ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے, ہر کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے. تو اس کی آپ نے کیا کرنا, توجہ کے ساتھ نیت کرنی ہے. نیت کرنے کے بعد آپ نے فوراً اسی جگہ بیٹھ کر چلتے پھر اپنے ہاتھ میں تسبیح کر لینی ہے, یا تسبیح کے یعنی کہ انگلیوں کے دانے, یعنی کہ جو اس کے اوپر آپ نے پڑھ سکتی ہے. تو پہلے نمبر آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم کو 7 مرتبہ. درود ابراہیم کو یعنی کہ اس طریقے کے مطابق پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورا قبلی درود ابراہیم کو 7 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے پہلے نمبر بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی. قرآن پاک کی آیات بھی ہے, اللہ کا صفاتی نام بھی ہے. وہ پڑھنے والا, وہ جس گھر میں لگا جائے, لکھا جائے, گھر میں پڑھا جائے, اس گھر میں برکتیں آتی ہے, بھاگ کے آتی ہیں, دوڑتی آتی ہے. میرے رب کی رحمت بھاگ کے دوڑتی آتی ہے. تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تسبیح کے اوپر آپ نے شروع کر دینا ہے. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. اس طریقے کے مطابق آپ نے صرف 41 بار پڑھ لینی ہے. 41 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیا, اس کے فوراً بعد ایک اور تسبیح پڑھنی ہے, جس کے ذریعے سے آپ کو گھر میں برکتیں, رحمتیں, رزق دوڑ کر آئے گا, بھاگتا آئے گا. اللہ غیبی مدد فرمائے گا, عطا فرمائے گا. آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو 1 بار, یا غنیوں کو 41 بار پڑھ لینا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا رزاقو, یا رزاقو, یا رزاقو, یا رزاقو 141 بار یا رزاقو پڑھ لیں. اس کے فوراً بعد آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر کو بسم اللہ کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر شانک الابتر, آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں. اور اسے پڑھنے کے بعد آپ نے اول میں درود پڑھا, آخر میں درود شریف پڑھ لیں, اور اللہ کی بارگاہ لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول, ہر حاجات پوری ہو جائے, ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی. تو میرے بہنوں میرے بھائیوں, اس طریقے سے عمل کریں. چھوٹے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ضرور ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ کے نام ضرور کمنٹ میں شیئر کریں. آپ کا نام بھی ضرور شیئر کریں, کیونکہ دعائیں میں ہم آپ کا نام شامل کر سکیں. شکریہ. السلام علیکم.